اسٹیج پر جلوہ بار علماء کرام و معزز سامعین کرام، پردے کی خواتین و حضرات، عبدالوہاب رضا اظہری کو محبت بھرے سلام سے قبول کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں پر بھی غلام حضرت احمد رضا آیا، جہاں پر بھی غلام حضرت احمد رضا آیا، قسم اللہ کی سنی کو روحانی مزہ آیا۔ اور جو لوگ باہر بیٹھے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ جہاں پر بھی غلام حضرت احمد رضا آیا، قسم اللہ کی سنی کو روحانی مزہ آیا۔ اور محفل میں بیٹھ جاؤ دوستو اب آ کر، محفل میں بیٹھ جاؤ بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اب آ کر تمہارے واسطے عبدالوہاب رضا آیا۔ خدا کے فضل سے میں جو بھی کام کرتا ہوں رسول پاک کا شامل میں نام کرتا ہوں، اور میں چھپ چھپا ہوں ان سایہ دار پیڑوں سے بچھا کے دھوپ ذرا سا قیام کرتا ہوں۔ مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے، میں دشمنوں کا بڑا احترام کرتا ہوں۔ جب بھی میں گفتگو خاص و عام کرتا ہوں یہ میرا وصول ہے کہ پہلے میں سلام کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونسلم على رسوله الكريم من كان نبيا وآدم بين الماء والتين فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔ کروں تیرے نام پر جا فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہ جی بھرا، کروں کیا تم پہ کروڑوں جہاں نہیں۔ محترم حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس سے قبل اور مناسب سمجھتا ہوں ایک بار حضور شافع یوم النشور، رب کے محبوب دانائے غیوب، آفتاب رسالت مہتاب نبوت، کونین کی زینت غمگسار امت، صاحب شریعت مالک جنت، کونین کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار، گلشن ہستی کی اول فصل بہار، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں تحفہ صلاۃ و سلام عرض کریں۔ پڑھے بآواز بلند درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیب طبیب قلوبنا و غوثنا و غیاسنا و مغیثنا و ملجانا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان بریلی شریف کی سرزمین سے پکار اٹھتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، میرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اچھے رضا، پیارے رضا، سچے رضا، میٹھے رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ وہ والا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، جس چمک والوں سے اجلا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، جس اچھے سے اچھا سمجھیے جسے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ محترم حضرات، اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان میرے آقا کی شان میں قلم اٹھاتے ہیں تو لکھتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھو جانے والے، اور رضا نفسی دشمن ہے کہ دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، ہے منکر عجب کھانے گرانے والے، رضا نفس دشمن ہے کہ دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ محترم حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، آج یہ پروگرام براولی بلال مسجد میں آقا نبی کونین صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد کی خوشی میں منایا جا رہا ہے۔ آپ اور ہم لوگ اس پرپس سے اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نبی و آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کی یوم پیدائش کے بارے میں تھوڑا سا بیان کریں گے، نبی کا ذکر و اذکار کریں گے، تو یقیناً ہم نبی کا ذکر کریں گے تو کل قیامت کے میدان میں نبی ہمارا ذکر کرے گا۔ نبی و آخر الزمان پیغمبر اللہ رب العزت کے سامنے ہمارا ذکر کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کے میدان میں جب مشکل بھرے مقام ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم صحابیوں سے کہتے ہیں، اے صحابیوں، اگر قیامت کے میدان میں مجھے تلاش کرنا چاہو تو میں وہاں ملوں گا جہاں میری امت کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، کسی امتی کے اعمال کم ہوں گے تو میں محمد الرسول اللہ اس کے اعمالوں کو پورا کر دوں گا۔ محترم حضرات، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابیوں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ ہم سب کے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قیامت کے میدان میں اگر ہم آپ کو تلاش کرنا چاہیں تو کہاں تلاش کریں؟ اگر آپ کو ہم وہاں بھی تلاش نہ کر سکے جہاں ہمارے اپنے امتیوں کے اعمال تولے جا رہے ہو، تو محترم حضرات، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابیوں سنو، اگر تم مجھے وہاں تلاش نہ کر سکو جہاں میرے امتیوں کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، تو پھر میں اس جگہ ملوں گا جہاں میرے امتی پیاس سے جوجھ رہے ہوں گے، میرے امتی پیاس سے جوجھ رہے ہوں گے اور میں آب کوثر پلا رہا ہوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترم حضرات، دنیا کی ساری پیاسیں ایک طرف میرے نبی کے ہاتھ سے دیا ہوا آب کوثر کا پیالہ ایک طرف، ساری پیاسیں ایک طرف رہ جائیں گی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آب کوثر اپنے ہاتھ سے اگر پلا دے تو دنیا کی ساری پیاسیں بجھ جائے گی۔ محترم حضرات، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اگر ہم آپ کو وہاں بھی تلاش نہ کر سکے تو پھر کس جگہ تلاش کریں؟ محترم حضرات، آقا دو جہاں رحمت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابیوں، اگر تم قیامت کے میدان میں مجھے وہاں بھی تلاش نہ کر سکو جہاں میرے امتیوں کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، اگر تم مجھے وہاں بھی تلاش نہ کر سکو جہاں آب کوثر پہ میں اپنے امتیوں کو جام پلا رہا ہوں گا، تو پھر مجھے وہاں تلاش کرنا جہاں پلسرات لگی ہوگی، جبریل کے پر بچھے ہوں گے اور میں دعا کر رہا ہوں گا، رب سلم امتی، رب سلم امتی، اے میرے رب میری امت کو سلامتی سے گزار دینا، اے میرے رب میری امت کو سلامتی سے گزار دینا۔ محترم حضرات، قربان جائیے میرے نبی کی شان پر، میرے نبی کی عظمت پر قربان جائیے۔ ہم اس نبی کا ذکر کیوں نہ کریں جو نبی پیدا ہوتا ہے تو اپنی امت کے بارے میں سوچتا ہے، میرا نبی پیدا ہوتا ہے تو اپنی امت کے بارے میں سوچتا ہے۔ محترم حضرات، میرا نبی قیامت کے میدان میں اپنے امتیوں کے بارے میں سوچ رہا ہے، کہیں کہہ رہا ہے میرے امتی کے اعمال کم ہوں گے میں پورے کر دوں گا، کہیں کہہ رہا ہے میرے امتی پیاس سے جوجھ رہے ہوں گے میں امتیوں کو اپنے ہاتھ سے آب کوثر پلا رہا ہوں گا، کہیں کہتا ہے میرا نبی کہ میرے امتی پلسرات سے گزر رہے ہوں گے۔ پلسرات وہ ہوتا ہے محترم حضرات، پلسرات بال سے زیادہ باریک ہوتا ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہوتا ہے۔ محترم حضرات، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے جبریل کے پر بچھے ہوں گے، میں دعا کر رہا ہوں گا، رب سلم امتی، رب سلم امتی، اے میرے رب میری امت کو سلامتی سے گزار دینا، اے میرے رب میری امت کو سلامتی سے گزار دینا۔ محترم حضرات، قربان جائیے اس نبی کی شان پر، اس نبی کی عظمت پر قربان جائیے جو نبی ہر وقت اپنی امت کے بارے میں سوچ کر روئے، ہر وقت اپنی امت کے بارے میں سوچ کر روئے گڑ گڑائے، اللہ رب العزت سے اپنی امت کے لیے دعا کرے۔ محترم حضرات، آج ہم کتنے نافرمان ہو گئے کہ صاحب کبھی اپنے دلوں میں جھانک کر کے دیکھا کرو، اپنے قربانوں میں بھی جھانک کر کے دیکھا کرو کہ ہم کس لیے آئے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا کس لیے تھا؟ اللہ رب العزت نے بھیجا تو ہمیں اس لیے تھا کہ فقط اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا تو اس لیے تھا، اللہ رب العزت فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فقط میں نے جن و انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ صاحب کبھی اپنے گربانوں میں جھانک کر کے دیکھے ہمارے کردار کیسے ہو گئے، ہمارے ایمان کیسے کمزور ہو گئے۔ محترم حضرات، یہ ایمان کمزور ہو گئے، ہمارے ایمان کمزور کس طرح ہوئے؟ محترم حضرات، ہمارا طور و طریقہ اسلامی نہیں رہا، ہمارا لباس اسلامی نہیں رہا۔ محترم حضرات، ہم نے اپنے والدین کی خدمت کرنی چھوڑ دی، ہم نے اپنے
والدین کی خدمت کرنی چھوڑ دی، ہم نے اپنے والدین کی، اپنے بھائیوں کی عزت کرنا چھوڑ دی۔ محترم حضرات، ہم نے نبی کے فرمانوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ رب العزت نے بھیجا اپنی عبادت کے لیے، ہم اس عبادت سے محروم رہتے ہیں۔ محترم حضرات، یقیناً آج ہم لوگ اگر اپنے گربانوں میں جھانک کر کے دیکھیں اور غور و فکر کریں کہ اللہ رب العزت نے بھیجا تو تھا اپنی رحمت و ثنا کے لیے، اللہ رب العزت نے بھیجا تو تھا اپنی عبادت کے لیے، ہم اس دنیا میں کرنے کے لیے آئے تھے اللہ رب العزت کی عبادت۔ مگر محترم حضرات، آج ہم اللہ رب العزت کی عبادت سے اتنے دور ہو رہے ہیں۔ محترم حضرات، مؤذن 5 ٹائم اذان دیتا ہے، کہتا ہے آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ محترم حضرات، مگر ہم کامیابی کی طرف نہیں چلتے، کامیابی کی طرف ہم لوگ نہیں متوجہ ہوتے۔ محترم حضرات، کبھی ہم مسجد میں نماز کے لیے پابندی سے نماز نہیں پڑھتے۔ محترم حضرات، قربان جائیے میرے نبی کی شان پر، میرے نبی کی عظمت پر۔ وہ نبی جب پیدا ہونے کے بعد میں اپنی امت کے بارے میں سوچے اور سوچ کر کے اپنے سر کو سجدے میں رکھ دے اور کہے یا علی رب حولی امتی، رب حولی امتی، اے میرے رب میری امت کو بخش دے، اے میرے رب میری امت کو بخش دے۔ محترم حضرات، قربان جائیے اس میرے نبی کی شان پر، اس نبی کی عظمت پر، قربان جائیے وہ نبی جو پیدا ہونے کے فوراً بعد اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ دیتا ہے اور اپنی امت کے لیے دعا کرتا ہے، اے اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ محترم حضرات، لوگ ہم دعوے تو بڑے لمبے کرتے ہیں کہ علی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ولی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اعلیٰ حضرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے، صابر پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ محترم حضرات، ہم دعوے تو بڑے لمبے کرتے ہیں کہ علی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ولی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ محترم حضرات، غوث کا دامن ہم جب ہی پکڑیں گے، پہلے پکڑ تو لے، بشرط یہ ہے کہ ہم لوگ جب آخر الزمان پیغمبر نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں پر عمل کریں گے۔ محترم حضرات، کیا بتائیے مجھے جس غوث کے دامن چھوڑنے کی آپ بات کرتے ہیں کہ اس کا دامن نہیں چھوڑیں گے، کیا بتائیے مجھے میرے غوث پاک نے کبھی نماز چھوڑی؟ کیا میرے غوث پاک نے کبھی اللہ رب العزت کے فرمانوں پر عمل نہیں کیا؟ محترم حضرات، یقیناً قربان جائیے اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں پر میرے غوث پاک نے عمل کرا تو اللہ رب العزت نے انہیں غوث بنا دیا، وقت کا غوث بنا دیا۔ تمام اللہ کے ولیوں پر میرے غوث پاک کا پیر رہتا ہے، تمام اولیاء کے گردنوں پر غوث پاک کا پیر رہتا ہے۔ محترم حضرات، آج ہم لوگ اگر اللہ رب العزت کے فرمانوں پر عمل کرنا شروع کر دیں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں پر عمل کرنا شروع کر دیں، یقیناً ہماری زندگیاں اتنی خوبصورت ہو جائیں گی، ہماری زندگیاں اتنی خوبصورت ہو جائیں گی۔ محترم حضرات، ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بھیجا تھا فقط اپنی عبادت کے لیے، مگر ہم کرنے کیا لگے ہیں؟ محترم حضرات، آئیے میں اپنے نبی کی ایک حدیث پاک آپ کو سنا دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کا زمانہ تھا۔ اماں حلیمہ سعدیہ ارشاد فرماتی ہے، ایک روز میں نے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا اور دودھ پلانے کے بعد میں پالنے میں لٹا دیا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پالنے میں لٹانے کے بعد اماں حلیمہ سعدیہ ارشاد فرماتی ہے، قسم خدا کی جیسے آج کی مائیں اپنے بچوں کو سلاتی ہیں تو دوبارہ دیکھنے آ جاتی ہیں۔ بچہ اگر سویا ہوا ہوتا ہے تو ماں کو خوشی ہوتی ہے، بچہ اگر جاگ رہا ہوتا ہے تو ماں سلانے کی کوشش کرتی ہے، گانے سنا کر، ٹی وی دکھا کر، گانے سنا کر، لوری سنا کر۔ محترم حضرات، آج گانے سنائے جا رہے ہیں، آج ٹی وی دکھائی جا رہی ہیں، آج لوریاں سنائی جا رہی ہیں، مگر محترم حضرات قربان جائیے ہمارے اسلام کی عظمت پر، قربان جائیے کہ ہمارے اسلام کی مائیں کبھی گانا نہیں، ٹی وی نہیں، لوریاں نہیں، بلکہ نعت مصطفیٰ گا کر سنایا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ تو سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ محترم حضرات قربان جائیے میرے نبی کی عظمت پر۔ حلیمہ سعدیہ ارشاد فرماتی ہے، قسم خدا کی میں نے دیکھا اور دیکھ کر کے حیران ہو گئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہے، چاند نکلا ہوا ہے، روشنی پھیلی ہوئی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی گھوم رہی ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے آسمان کا چاند گھوم رہا ہے۔ محترم حضرات حلیمہ سعدیہ ارشاد فرماتی ہے، قسم خدا کی حلیمہ سعدیہ ارشاد فرماتی ہے، قسم خدا کی میں نے دیکھا اور دیکھ کر حیران رہ گئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی گھوم رہی تھی، میرے آقا کی انگلی اگر دائیں جا رہی تھی تو آسمان کا چاند دائیں جا رہا تھا، میرے آقا کی انگلی اگر بائیں جا رہی تھی تو آسمان کا چاند بائیں جا رہا تھا، میرے آقا کی انگلی اگر مشرق کی طرف جا رہی تھی تو آسمان کا چاند مشرق کی طرف جا رہا تھا، میرے آقا کی انگلی اگر مغرب کی طرف جا رہی تھی تو آسمان کا چاند مغرب کی طرف جا رہا تھا، میرے آقا کی انگلی اگر مغرب کی طرف جا رہی تھی تو آسمان کا چاند مغرب کی طرف جا
رہا تھا۔ محترم حضرات، میرے نبی کی انگلی کے اشارے سے آسمان کا چاند گھوم رہا ہے اور میرے ذہن میں یہ اعلیٰ حضرت کا شعر گھوم رہا ہے کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا، اشاروں پر کھلونا نور کا اور تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ مرحبا زندہ یا رسول اللہ۔ محترم حضرات، قربان جائیے میرے نبی کی عظمت پر، میرے نبی کی شان پر قربان جائیے۔ وہ نبی جو پیدا ہو تو اپنی امت کے بارے میں سوچے، وہ نبی جو غار میں رک کر کے اپنی امت کے لیے روئے، گڑ گڑائے، دعا کرے۔ محترم حضرات، قربان جائیے اس نبی کی عظمت پر جو صرف اور صرف اپنی امت کے بارے میں سوچے۔ آج ہم امت محمدیہ صلی اللہ تعالی وسلم کے امتی ہیں۔ محترم حضرات، ہم دعوے تو بڑے لمبے لمبے کرتے ہیں، دعوے تو بڑے لمبے لمبے کرتے ہیں۔ محترم حضرات، دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، دعویٰ تو کوئی انسان بھی کسی چیز کا کر سکتا ہے۔ محترم حضرات، دعویٰ کرنے کے بعد میں ہماری زندگیاں جب ہی خوبصورت ہوں گی جب ہم نبی کونین صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمانوں پر عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ محترم حضرات، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی وہ شان ہے، وہ عظمت ہے، اگر ہم دنوں رات بیان کرنا شروع کر دیں تو یقیناً اپنے نبی کی شان بیان نہیں کر سکتے۔ محترم حضرات، میں آپ کو بتا دوں کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم کو مناتے ہیں۔ محترم حضرات، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی یوم پیدائش کا موقع جب آتا ہے تو ہم لوگ 12 ربیع الاول کیوں مناتے ہیں؟ محترم حضرات، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد ہم اس لیے مناتے ہیں کہ محترم حضرات، اگر آپ دیکھیے آج ہمارے گھروں میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی پیدائش کو 1 سال ہو جاتا ہے تو ہم اس کا برتھ ڈے مناتے ہیں۔ محترم حضرات، ہم اس کا برتھ ڈے مناتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، ہم گھروں میں خاندان والوں کو بلاتے ہیں، رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، اس کے ماما کو بلاتے ہیں، اس کے نانا کو بلاتے ہیں۔ محترم حضرات، ہم کیک جب کاٹتے ہیں تو اس کی یوم پیدائش مناتے ہیں۔ محترم حضرات، جب تم گھر میں پیدائش مناؤ، برتھ ڈے مناؤ تو کوئی بات نہیں، جب میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یوم پیدائش آئے تو تم لوگ کہتے ہو کہ میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی یوم پیدائش نہیں منانی چاہیے۔ آئیے میں قرآن و حدیث سے آپ کو ثبوت دیتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، آپ پیر کے روز روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابی، اس دن میری پیدائش ہوئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابی، پیر کے دن میری ولادت ہوئی یعنی پیدائش ہوئی، میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں۔ تو جب میرے نبی اپنی پیدائش کا جشن خود منا رہے ہیں تو ان کے غلام کیوں نہ منائیں؟ جب میرے نبی اپنی پیدائش کی خوشی میں روزہ رکھ کے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ کر کے اس کو دن کو خوبصورت بنا دے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ عیدیں تو 2 تھی، تیسری عید یہ سنیوں نے بنا دی، تیسری عید یہ پتہ نہیں کہاں سے بنا دی۔ تو آئیے محترم حضرات، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ تیسری عید نہیں ہے۔ محترم حضرات، کیا ابھی اپنے دماغ کی بتی جلا کر کے دیکھیے، سوچئے، غور و فکر کیجئے اور کتابوں کا مطالعہ کیجئے، جب تمہیں پتہ چلے گا۔ محترم حضرات، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی پیدائش جو ہوئی وہ جمعے کے دن ہوئی۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی وہ جمعے کے دن ہوئی۔ محترم حضرات، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جمعے کو کتنا افضل والا دن بنایا؟ اللہ رب العزت نے جمعے کو عید المومنین بنایا، یعنی مومن کے لیے عید کا دن بنایا۔ تو محترم حضرات، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی یوم ولادت ہم جس کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں، محترم حضرات ذرا غور و فکر کیجئے کہ جسے ہم جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں، یوم پیدائش کہتے ہیں، محترم حضرات وہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اس دن روزہ رکھ کر اپنی پیدائش کا اعلان کر رہے ہیں، تو پھر ہم غلام ان کی پیدائش کا اعلان کیوں نہ کریں؟ محترم حضرات، میں بتاتا ہوں آپ کو کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی یوم پیدائش 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی۔ مکہ معظمہ میں میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم قریش خاندان میں حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسلم، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، ان کی پیدائش میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یوم پیدائش
صبح صادق کے وقت یعنی جس ٹائم سورج طلوع ہوتا اس ٹائم میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی یوم پیدائش ہوئی، اور 12 ربیع الاول شریف کے دن میرے نبی کی پیدائش ہوئی۔ تو محترم حضرات، جب اللہ رب العزت نے جمعے کے لیے عید المومنین فرمایا تو حساب لگائیے کہ مہینے میں کتنے جمعہ آتے ہیں، مہینے کے اندر کتنے جمعے آتے ہیں، کم سے کم 3 اور 4 بھی آ جاتے ہیں۔ تو محترم حضرات غور و فکر کیجئے کہ اللہ رب العزت نے جمعے کے لیے عید المومنین کہا، تو عیدیں تو پھر کئی ساری ہو گئی، اگر سال میں حساب لگایا جائے تو بہت ساری عیدیں بیٹھ رہی ہیں، مہینے میں 4 بیٹھ رہی ہیں، سال میں آپ حساب لگا لیجئے کہ کتنی عیدیں بیٹھ رہی ہیں۔ محترم حضرات، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یوم پیدائش کو ہم جشن عید میلاد النبی اسی لیے کہتے ہیں کہ خود اللہ رب العزت نے اس دن